الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم پیری مریدی کی شرعی حیثیت کے حوالے سے سنیں گے۔ بیعت کا معنی ہے بک جانا، اور اصلاح شرع اور تصوف میں اس کی چند صورتیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ کہ کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گزشتہ گناہوں سے توبہ کرنے، آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کا ارادہ کرنے اور اسے اللہ عز و جل کی معرفت کا ذریعہ بنانے کا نام بیعت ہے، اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے۔ آج کل کے عرف عام میں اس کو پیری مریدی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا ثبوت کہاں ہے؟ پیری مریدی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا دنیا میں کسی صالح نیک کو اپنا امام بنا لینا چاہیے، شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے، تاکہ حشر اچھوں کے ساتھ ہو۔ اگر صالح امام نہ ہوگا تو اس کا امام شیطان ہوگا۔ اس آیت میں تقلید، بیعت اور مریدی سب کا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ جو تمہارے بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی کی بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا دست قدرت ہے۔ اس سے پیری مریدی کی تعریف ہو گئی اور اس کا ثبوت ہو گیا۔ بعض لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کو آیا اس کو پیر مان لیتے ہیں، خواہ کبھی بیعت کی ہو اس سے یا نہ کی ہو۔ بھائی میرا باپ مرید ہے اس لیے میں بھی اس کا مرید ہوں، پھر اس سے بیعت کی ہو نہ کی ہو۔ اب بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے ایسے لوگوں سے جا کے مرید ہوتے ہیں جو ہر کئی طرح سے اعلانیہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا محلے میں مسجد ہے، گھر کے قریب مسجد ہے، نماز نہیں پڑھتا، بہانہ بناتا ہے میں مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں اور یا مکے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں۔ مریدین تو پھر ویسے بھی اپنے پیر کو چاہ رہے ہوتے ہیں، ہاں ہمارے پیر تو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، مدینے میں چلے گئے ہوں گے، ادھر چلے گئے ہوں گے۔ اور بھائی رہتا جن کے ساتھ ہے ان کے سامنے بھی نماز پڑھ، تاکہ لوگ تجھ پر بدگمانی نہ کریں، اور بدگمانی سے بچنا ضروری ہے۔ اور اسی طرح بعض کی عادت ہوتی ہے دادا پردادا جن سے مرید ہے انہی کے ہم بھی مرید ہیں۔ اب ہاتھ دیا ہوا نہیں ہوتا، بیعت کی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کے مرید ہیں۔ بھائی کسی پیر کامل کو ہاتھ دینا پڑتا ہے، بیعت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ مرید ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس کی تعریف میں بھی جان لیا کہ پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہوتا ہے، اور پیری مرید ہونا یہ سنت مبارکہ ہے۔ مرید کس شخص سے ہوا جائے؟ آج تو فسق کا دور ہے نا، تو پیر کے لیے شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ سنی صحیح العقیدہ ہو، فاسق نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والا۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، یا فجر میں سویا ہوتا ہے، یا دوسری نماز نہیں پڑھتا، یا موسیقی والی قوالیوں میں بیٹھتا ہے، یا جہاں پہ زنانہ کی عورتوں کی یہ ہوتی محافل ہوتی ہے ان میں شریک ہوتا ہے، یا اپنی محفلوں میں عورتوں کو ساتھ بٹھائے رکھتا ہے، اور اسی طرح تالیاں بجانا اور فلمیں وغیرہ دیکھنا، گانے سننا، عجیب و غریب جو حرکتیں، داڑھی منڈانا یا داڑھی پر کالا کیس لگانا، ایک مٹھی سے گھٹانا، یہ سارے وہ ہیں جب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا پیر ایسا کرتا ہے تو وہ پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے، نہ پیر ہے۔ جب شرط مفقود ہو گئی تو پیر ختم۔
تو اسی طرح تیسری جو شرط ہے انہیں اتنا علم ہو کہ اپنے اور مریدین کے مسائل حل کر سکے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور علیہ السلام تک متصل ہو۔ مرید بننے کے فوائد کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید ہونا سنت ہے، اور اس کے فوائد حضور علیہ السلام سے اتصال مسلسل صراط الذین انعمت علیہم میں ان کی طرف ہدایت ہے، یہاں تک کہ فرمایا من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ صحت عقیدت کے ساتھ سلسلہ صحیحہ متصلہ میں اگر انتصاب باقی رہا تو نظر والے تو اس کے فائدے و برکات ابھی سے دیکھتے ہیں، جنہیں نظر نہیں وہ نظر میں حشر میں اس کے فوائد دیکھیں گے۔ امام عبدالوہاب شرانی قدس سرہ النورانی فرماتے ہیں بے شک سب ائمہ و اولیاء و علماء ربانیین و مشائخ کرام اپنے پیروکاروں اور اپنے مریدوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ جب ان کے مرید کی روح نکلتی ہے، جب منکر نکیر اس سے قبر میں سوال کرتے ہیں، جب حشر میں اس کا نامہ اعمال کھلتا ہے، جب اس سے حساب لیا جاتا ہے، جب اس کے اعمال تولے جاتے ہیں، اور جب پل صراط پر چلتا ہے، تو ان تمام مراحل میں وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔